سورہ بقرہ آیت نمبر 226۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 69 بالکل شروع پیج سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم، وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنے بیویوں سے ایلا کر بیٹھیں یا اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا بیٹھیں، تربص 4 اشہر، تو ان کے لیے 4 مہینے تک رکنا ہے۔ فَإِن فَاءُوا، تو اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کا ذکر کیا۔ قسم یعنی یمین کے احکامات، ان کی اقسام، ان کا حکم، ان کا کفارہ، اس کے متعلق گفتگو ہو چکی۔ اب آج کی ان زیر 10 آیات مبارکہ میں ایک خاص قسم کی قسم سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، جس کو شریعت کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے، ایلا کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ایلا کسے کہتے ہیں، ایلا کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق حضرات فقہاء کرام، مفسرین، محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایلا اصل میں کہتے ہیں یہ بھی ایک قسم کھانا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی، کوئی خاوند اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی، یعنی اس سے ہم بستری نہ کرنے کی قسم اٹھا لے، اس کو ایلا کہتے ہیں، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی بیویوں کے پاس دو سال تک نہ جانے کی قسمیں اٹھا لیتے تھے۔ اب وہ ان کا جو حق زوجیت ہوتا تھا وہ ادا نہیں کرتے تھے۔ اب جس کی وجہ سے ظاہر ہے عورت کی بھی اپنی ضرورت ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں۔ اب وہ 2 سال کے پاس اس کے پاس نہ جاتے اور اس طرح عورت بیچاری بے یار و مددگار سی ایک طرح سے پڑی رہتی،
تو شریعت نے اس کے متعلق ایک لمٹ مقرر کر دی کہ اس حد تک آپ ایلا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک، نہیں تو ورنہ اس کے اوپر طلاق پڑ جائے گی، جس کی ابھی تفصیل آ جاتی ہے آپ حضرات کے سامنے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر ایک دستور یہ بھی تھا کہ لوگ یہ کرتے تھے کہ اگر ان کی بیوی کے ساتھ نہ بنی، اب اگر اس کو نہ چھوڑتے نہ اپناتے تو یہ کرتے کہ ایلا کر لیتے تھے۔ اب اس ایلا کی وجہ سے نہ تو بیوی کے پاس جاتے تھے اور نہ ہی اس کو مکمل طور پر چھوڑتے تھے کہ وہ مزید کسی کے پاس آگے چل کر کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کر لے اور اپنی زندگی گزارے، بس اس کو ایسے ہی لٹکائے رکھتے تھے، نہ اپنانا نہ اس کو چھوڑنا۔ تو شریعت نے اس کے متعلق کیا ہے، یہ قرآن مجید کی یہ آیات نازل کی اور ان کو ان کے اس عمل سے ان کو کیا ہے روکا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ ایلا کا اصل معنی قسم اٹھانا ہے، اور خاص اس بارے میں قسم اٹھانا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اب یہ جو قسم اٹھائی جاتی ہے اس کے متعلق حضرات مفسرین فقہاء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل ہے، اس کی ڈیٹیل ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے قسم مطلقاً اٹھائی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، کوئی وقت کی لمٹ اس نے متعین نہیں کی، 1 مہینہ 2 4 6 8 10 مہینے کوئی مقرر نہیں کی، مطلقاً اس نے وقت کہا کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو دوسرے نمبر پر یا اس نے کوئی وقت تو مقرر کیا لیکن وقت 4 مہینے سے کم ہے، 4 مہینے سے اس نے کہا کہ میں 1 مہینہ نہیں جاؤں گا، 2 مہینے 3 مہینے 3.5 مہینے مثال کے طور پر 4 مہینے سے کم اس نے کوئی وقت کو متعین کیا، یا تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس نے وقت کی تعیین کی لیکن 4 مہینے سے زیادہ کی، 4 مہینے سے زیادہ کی۔ 4 مہینے سے زیادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہہ دیا 5 مہینے 8 مہینے 10 مہینے سال، یہ 4 مہینے سے زیادہ اس نے وقت مقرر کیا۔ یا چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ 4 قسم کے اوقات ہیں، اگر اس طریقے سے اس نے قسم اٹھائی تو اس کے بارے میں اب شریعت اپنا حکم بتاتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اب یہ جو ایلا ہے تربص 4 اشہر، 4 مہینے تک تو آپ ہیں۔ اب 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ جناب اعلیٰ 4 مہینے سے پہلے اپنی بیوی سے رجوع کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور رجوع کر کے قسم کا کفارہ دے دیں تو آپ کی بیوی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اور اپنے بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات اور وہ جو ہے حق زوجیت ادا کرتے رہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، بیوی کو اپنانا یا بیوی کے پاس جانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم بستر ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ حق زوجیت ادا کرے، اس کے ساتھ جمع کرے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے کم میں شریعت قبول نہیں کرتی۔ کوئی آدمی زبانی کلامی کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے طلاق کے اندر ہوتا ہے رجوع کرنا، تو چلو جی سوری بول دی اور اس کو اپنے ساتھ پھرا لیا، بٹھا لیا، کھانا کھا لیا، اور یہ کوئی نہیں، اس حد تک صرف رجوع کرنا نہیں ہے، بلکہ خاص اس تعلق کو کیا ہے قائم کرنا ہے، تب یہ شریعت کہتی ہے کہ آپ کا رجوع ہوگا۔ ہاں، ان کیس اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے بیمار ہے، رجوع کرنا چاہ رہا ہے، یا عورت بیمار ہے اور رجوع کرنا چاہ رہا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے، اپنے شرعی عذر کی وجہ سے یہ آدمی اس سے قربت کے اوپر جمع کرنے پر قادر نہیں ہے فی الوقت، یا بیوی کی صورتحال اس طرح ہے کہ وہ مخصوص ایام سے گزر رہی ہے یا بیماری ہے اس کو اور اس سے وہ ہم بستری نہیں کر پا رہا، نہیں کر سکتا، تو پھر زبانی کلامی کیا ہے رجوع کرے۔ لیکن جیسے ہی جانبین میں سے کسی کا جو بھی عذر ختم ہوگا تو شریعت پھر دوبارہ یہی کہتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ حق زوجیت کو ہم بستری کیا ہے کرے گا، اس کے ساتھ کیا ہے، جب تک عذر ہے تب تک تو زبانی کلامی رجوع کافی ہے،
لیکن جیسے ہی عذر ختم ہوگا تو اس کو دوبارہ اس کے ساتھ کیا ہے اپنا حق زوجیت ہم بستری کیا ہے ادا کرنا ہوگا۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ اس نے مثال کے طور پر یہ کہہ دیا، مطلقاً یہ کہا کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، یا اس نے جناب والا مثال کے طور پر یہ کہا کہ میں کیا کہتے ہیں 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا، یا 4 مہینے سے زیادہ کی اس نے کیا ہے قسم اٹھائی ہے، تو ان تینوں صورتوں کے اندر اس کو کیا ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کا حق حاصل ہے، رجوع کا اس طور پر حق حاصل ہے کہ وہ قسم توڑ دے اور بیوی کے پاس جائے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کفارہ آئے گا، باقی اس کے تعلقات بیوی والے پھر برقرار رہیں گے۔ لیکن اگر 4 مہینے گزر گئے اور اس نے رجوع نہیں کیا، کسی طریقے سے بھی رجوع نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیے گا، پھر شریعت کہتی ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ پھر اس کو کیا ہے طلاق پڑ جائے گی، اس کو کیا ہے طلاق پڑ جائے گی۔ اور یہ طلاق کون سی ہے؟ اس میں حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جو ہی 4 مہینے گزریں گے، وہ ٹائم پیریڈ گزر جائے گا، تو آٹومیٹکلی اس کو طلاق بائنہ کیا ہے پڑ جائے گی، طلاق بائنہ کیا ہے پڑ جائے گی۔ اور طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر طلاق بائنہ ہو گئی تو عدت کے اندر اس کو نکاح کے ساتھ رجوع کرنا ہوگا، بغیر نکاح کے رجوع نہیں کر سکتا، نکاح کرے گا اور نیا مہر اور پورے مطلب ہے کہ وہی سارا پروسیجر جو نکاح کا ہے وہ اس کو کیا ہے پورا کرے گا، پھر رجوع کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور دیگر فقہاء کرام رحم اللہ کی رائے یہی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب 4 مہینے گزر جائیں گے تو اب جناب اعلیٰ قاضی یا چیف جسٹس یا عدالت یا مجاز اتھارٹی جو بھی ہے وہ اس آدمی کو بلائے گی کہ اگر آپ نے اس کو نہیں تو اس کو کیا ہے طلاق دے، آپ طلاق دے کے اس کو کیا کرتے فارغ کرتے، تو وہ کہتے ہیں پھر طلاق بائنہ یا جو بھی ہوگی پھر وہ ان کے ذی۔ لیکن بعض فقہاء کرام جس میں خاص طور پر امام حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اب طلاق کہنے کی بھی ضرورت نہیں، جو ہی وہ ٹائم پیریڈ گزرا بس آٹومیٹکلی اس کو کیا ہے طلاق بائنہ ہو جائے گی۔ تو محترم سامعین کرام، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیا تو قسم کا کفارہ دے گا، اور اگر 4 مہینے گزر گئے اور رجوع نہ کیا تو طلاق بائنہ پڑ جائے گی، اور طلاق بائنہ پڑنے کی شکل میں اندر اب اس کو جناب عدت کے اندر رجوع کرنے کا، نکاح اور سارا اسی پروسیجر کے ساتھ رجوع کرنے کے اختیار ہوگا۔ اگر اس عدت کے اندر اس نے رجوع نہ کیا تو وہ عورت آٹومیٹکلی اب وہ کیا ہے عدت گزار کے فارغ ہو جائے گی، اب اس کا وہ بالکل اس کا ساتھ تعلق ختم، اب وہ کہیں چاہے اپنا نکاح کیا ہے کر سکتی ہے، اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر 4 مہینے سے کم مدت کے اندر اس نے کیا کی قسم اٹھائی، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 3.5 مہینے اگر اس نے قسم اٹھائی، تو اب اگر جناب والا وہ 3 مہینے تک نہ گیا تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی، لیکن بیوی کو جناب والا طلاق کیا ہے نہیں پڑے گی، بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، اس کی قسم کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی، بس بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن 3 مہینے کے بعد پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے یا بیوی کو اپنانا چاہتا ہے تو کم از کم کیا ہے نہ قسم کا کفارہ آئے گا اور نہ ہی جناب والا اس کو کسی قسم کی طلاق بائنہ کیا ہے پڑے گی۔ اور ایک اور صورت یہ کہ جس کو میں نے ذکر کیا کہ اگر اس نے ہمیشہ کی کیا ہے قسم اٹھا لی کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، اب اس کے بارے میں حضرات فقہاء کرام رحم اللہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کہا میں ہمیشہ کے لیے نہیں جاؤں گا، تو اب جناب اللہ 4 مہینے کے اندر وہی رجوع کر لیا تو قسم کا کیا دے کفارہ دے، اگر رجوع نہ کیا تو 4 مہینے کے بعد آٹومیٹکلی اس کو کیا ہے طلاق بائنہ پڑ جائے گی۔ اب طلاق بائنہ پڑنے کے بعد پھر اب حضرات فقہاء کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کیا کہتے ہیں زبانی کلامی یا کسی طریقے سے اس نے رجوع کر لیا، کیا کہتے ہیں اپنا عدت کے اندر نکاح کر لیا، اب بھی اگر وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا اور 4 مہینے اس طرح گزر جاتے ہیں تو اس کو ایک اور طلاق پڑ جائے گی، ایک اور طلاق پڑ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے پھر اگر دوسری طلاق پڑنے کے بعد پھر اگر عدت کے اندر رجوع کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، نکاح کر کے اس کو اپنا لیتا ہے، تو یاد رکھیے گا پھر بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ 4 مہینے کے اندر اس کو اپنی بیوی کے ساتھ حق زوجیت کیا ہے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو تیسری مرتبہ اب ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی وہ فارغ ہو جائے گی۔ اس لیے نکاح ہے
یعنی ایلاء محبت یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے یہ تھوڑی سی کیا ہے تفصیل ہے کہ اگر وہ 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیتا ہے تو قسم کا کفارہ دے، ٹھیک نہیں تو 4 مہینے کے بعد طلاق پڑ جائے گی۔ طلاق کے اندر اگر نکاح کر کے رجوع کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے آپ اس کا حق زوجیت ادا کریں، اگر نہیں جاتے اس کے پاس پھر 4 مہینے گزر جاتے تو ایک اور طلاق کیا ہے پڑ جائے گی، اور پھر اس کو عدت کے اندر رجوع کا اختیار حاصل ہے۔ اگر رجوع کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے اور نکاح کر کے اپنا لیتا ہے تو پھر دوبارہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اب اس کے پاس آخری چانس ہے، 4 مہینے کے اندر اندر اس کے ساتھ ہم بستری کر لے اپنا تو وہ کیا ہے اس کی بیوی رہے گی، نہیں تو ورنہ اس کے بعد پھر دوبارہ جناب اللہ اس کو طلاق پڑھ کے 3 طلاقیں ہو کر وہ کیا ہو جائے گی، فارغ ہو جائے۔ تو اس کے متعلق فرمایا للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر، کہ وہ لوگ جو اپنے بیویوں کے ساتھ الا کرتے ہیں، خاص ان کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھاتے ہیں، تو ان کے لیے اب 4 مہینے ہیں، بس 4 مہینے کی میکسیمم اللہ تعالیٰ نے اس کی لمٹ کیا کی ہے، مقرر کی ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں کہ رجوع کر لیا، قسم کا کفارہ دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے، بخشے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر وہ جناب اس نے طلاق کا ہی ارادہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، 4 مہینے کے بعد اس کو کیا طلاق ہو جائے گی، تو طلاق پڑھنے کی شکل میں فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان ساری چیزوں کو، نیتوں کو بھی جاننے والے بھی ہیں اور ان کے الفاظ کو اور ان ساری چیزوں کو سننے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو یہ ہے کہ اس نے اپنے زبان سے یہ الفاظ کہے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا رہا، بیوی کے پاس تب الا ہوگا، لیکن بغیر ارادی طور کے، مثال کے طور پر کوئی آدمی روزگار کے سلسلے میں باہر گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آؤٹ آف کنٹری ہے، اب ظاہر ہے اس کا سال تک نہیں آ سکتا، کوئی 1.5 سال تک نہیں آ سکتا یا 2 سال تک نہیں آ سکتا، تو یہ اگر بیوی کے پاس نہیں جا رہا تو یہ الا نہیں ہے، یہ الا نہیں ہے۔ الا خاص طور پر اپنے نیت، ارادے اور کہنا کہ میں اس کے پاس نہیں جا رہا، تب الا کیا ہے کنسیڈر ہوگا۔ ویسے اگر روزگار کے سلسلے میں 2 سال اگر بیوی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ اس کا حق زوجیت ادا نہیں ہو رہا، تو یہ الا کے اندر نہیں آتا، یہ الا کے اندر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ الا تبھی ہوگا کہ جب وہ اپنے زبان کے ساتھ یہ کہے گا کہ میں قسم اٹھا کر یہ کہے گا کہ میں کیا ہے نہیں جا رہا، تب وہ کیا ہے الا شامل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔